اهدنا الصراط المستقيم کا آغاز کرتے ہیں۔ میں بصد ادب احترام التماس کرتا ہوں کہ وہ قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کر اس مبارک محفل کا آغاز فرمائیں۔ پڑھ دیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا، گر پڑا تحت طرح میں قافلہ شیطان کا۔ میں حفظ ابراہیم سے التماس کرتا ہوں وہ تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ دینیات اس وقت کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے یہاں پر نہیں ہے۔ میں آپ سبھی کو اطلاع کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بیچ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں، جناب مولانا نسیم مفتاحی صاحب۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے ہم پر کہ آج ہم ایسی شخصیت کو سننے جا رہے ہیں اس مبارک مہینے میں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم سب ان کے باتوں سے، ان کے جو چیزیں وہ ہمیں بتائیں گے، جن چیزوں کو ہمیں ماہ رمضان میں جاننے کی ضرورت ہے، دونوں اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے بھی اور مسائل کے اعتبار سے بھی، میں حضرت سے ادبانہ گزارش کروں گا کہ حضرت جو ہے وہ اپنی بات شروع کریں۔ اس سے پہلے میں آپ حضرات کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو پورا پروگرام ہے اس کی لائیو اسٹریمنگ ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ اس وقت اس سیشن میں موجود نہیں ہیں، لیکن لائیو اسٹریم کے ذریعے دوسری جگہوں سے یہاں پہ جڑ رہے ہیں۔ تو میں حضرت سے ادبانہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں اپنے کلام سے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، ما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، برادران اسلام، میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک عطا فرما کر اس امت پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ اس امت پر اللہ کے بہت انعامات ہے۔ ایمان کے بعد ہم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خاتم النبیین کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس کے بعد ہم کو بہت سی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ ان نعمتوں میں ایک ماہ مبارک بھی ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے بھی دنیا میں روزے رکھے جاتے تھے۔ ہر مذہب اور قوم میں روزوں کی اپنا ایک انداز تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، یعنی ہر
مہینے کی چاند کی تاریخ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابتدائے آفرینش سے ہی، یعنی جب سے دنیا بنی ہے جب سے ہی روزے رکھنے کا جو ہے تو ماحول ہے اور اس کا روایت ہے، اور اللہ کے نیک بندوں نے اس کا آغاز کیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جو ابو البشر ہیں وہ بھی ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، یعنی ہر مہینے کی چاند کی تاریخ سے 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی روزے رکھتے تھے، ان کے روزوں کو صوم داؤدی کہتے ہیں، یعنی وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم یعنی بنو اسرائیل بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کرتی تھی، عاشورہ کے دن کا روزہ۔ 10 تاریخ محرم الحرام کی اس دن عاشورے کا روزہ یہودی رکھا کرتے تھے، وہ ان پر شکر کے طور پر فرض کیا گیا تھا، کیونکہ اللہ نے فرعون کو اور فرعون کے ظلم و ستم سے اور اس کی فوج اور اس کے قوم کی ظلم و ستم سے بنو اسرائیل کو 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن نجات دلائی تھی، اور اس ظالم کو جس نے انسانوں پر بہت ظلم کیا تھا، بنو اسرائیل پر بہت ظلم ڈھایا تھا، اللہ نے اس کو غرق دریا کیا، اس کے پوری فوج کے ساتھ، اس کے ہوم منسٹر کے ساتھ اور اس کی پوری کیبنٹ کے ساتھ۔ اللہ نے بنو اسرائیل کو اسی راستے سے باہر نکال دیا اور اسی پانی میں فرعون کو غرق کر دیا۔ جب بنو اسرائیل نے نجات پائی فرعون سے اور اس کے ظلم سے، تو عاشورہ کا دن وہ تھا، اور روزہ رکھنے کا اس لیے وہ شکرانے کے طور پر اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے ہجرت فرما کر، تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا نحن احق باتباع موسیٰ علیہ السلام، ہم موسیٰ علیہ السلام کے اتباع کے زیادہ حقدار ہیں، ہم کو بھی روزہ عاشورے کا یعنی محرم کی 10 تاریخ کا رکھنا چاہیے، لیکن ایک روزہ محرم کی 10 تاریخ کا نہ رکھیں بلکہ 90 تاریخ اور 11ویں تاریخ یا 11ویں تاریخ کا روزہ بھی اس کے ساتھ ملا دیں، یعنی ایک کے بجائے 2 روزے رکھیں۔ 10 محرم سے پہلے ایک روزہ رکھے 90 کو، اگر 90 کو نہ رکھ سکے تو 11ویں تاریخ کو رکھیں۔ لیکن دوسرے ہی سال ہجرت کے یہ سن 2 ہجری کے اندر اللہ نے قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد اس کا آپ کو یا انسانوں کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ مقصد اس سے یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو، اور تمہارے اندر اتنا ڈر اللہ کا پیدا ہو جائے کہ وہ گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ چنانچہ سن 2 ہجری سے یہ روزے کا آغاز ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے رمضان المبارک میں روزے کا اہتمام فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کی فضیلت میں
کہ الصوم لی وانا اجزی بھی وفی روایت وانا اجزا بھی، کہ ساری عبادتیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں لیکن روزے میں زیادہ اخلاص ہوتا ہے. یعنی نماز پڑھتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں آپ کو، زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں اس کو کم از کم معلوم ہوتی ہے یہ نیکی. حج کو جاتے ہیں تو سارے محلہ اور آپ کے جاننے والے معلوم کر لیتے ہیں یا معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ حج کو تشریف لے گئے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب تک آپ بنفس نفیس خود نہ کہے کسی کو معلوم نہیں ہوتا. اس میں سب سے زیادہ اخلاص ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے حدیث قدسی ہے فرمایا الصوم لی، روزہ صرف اور صرف میرے لیے رکھتا ہے بندہ، انا اجزی بھی، میں اس کا بدلہ دوں گا. یا دوسری روایت میں اس سے بڑھ کر کہا وانا اجزا بھی، میں ہی اس کا بدلہ ہوں. اللہ اکبر. جس نیکی کا بدلہ خود اللہ رب العزت ہو جائے تو اس کا کیا کہنا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے بارے میں بہت اہتمام فرمایا. شعبان المعظم کی آخری تاریخ میں آپ نے خاص طور سے مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرمایا جس میں رمضان المبارک کے فضائل کو اور اس کی اہمیت کو بیان فرمایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام صحابہ کو شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک، تم پر ایک بہت عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، بڑا برکت والا اور مبارک مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے، یعنی کل سے شروع ہو رہا ہے. اللہ نے اس کے روزوں کو تم پر فرض کیا اور اس کے قیام لیل یعنی تراویح کو تمہارے لیے سنت قرار دی ہے. اور فرمایا جو اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا اللہ رب العزت اس کو روزے دار کے روزے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ بھر کے کھانے پر موقوف نہیں ہے، کھلانے پر موقوف نہیں ہے. اپنی طاقت کے مطابق اگر کسی کو پانی پلا دے یا کسی کو آپ کی کھجور کھلا دے یا جو کچھ کھلا دے، فرمایا اس کا اتنا ہی ثواب اس کے اخلاص کی وجہ سے اس کو ملے گا. آپ نے فرمایا ہوا شہر الصبر، اے لوگو یہ مہینہ رمضان المبارک کا صبر کا مہینہ ہے. والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہمارے اندر اگر صبر کی طاقت آ جائے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو ہماری مدد حاصل کرنا ہو تو دل کا ایک عمل ہے اور دل کا ایک صفت ہے، وہ ہے صبر. اس کو اختیار کرو اور نماز سے ہماری مدد حاصل کرو. جو ظاہری عمل ہے
تو دونوں چیزوں سے اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں ہم، ایک صبر سے اور دوسرے نماز سے۔ صبر کے معنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خالی برداشت کر لینا، یا کسی نے برا بلا کہا تو اس پر ہم برداشت کر، نہیں، سب سے بڑا صبر مفسرین کرام نے لکھا ہے قرآن کی تفسیر میں کہ سب سے بڑا صبر جو ہے وہ صبر علی الطاعت ہے، یعنی نیکیوں پر صبر کرنا، نیکیوں پر جم جانا، یہ سب سے بڑا صبر۔ کسی حال میں اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، یہ سب سے بڑا صبر ہے۔ حالات کچھ بھی ہوں، ہم چاہے سازگار ہو چاہے ناسازگار ہو، ہر حال میں ہم جو ہے اللہ کے احکامات پر جمے رہے، پابند رہے، استقامت سے عمل کرے، یہ سب سے بڑا صبر ہے۔ نمبر 2 صبر ہے وہ صبر عن المعصیت، یعنی ہر حال میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا، گناہوں سے بچنا، یہ سب سے بڑا صبر ہے۔ اور تیسرا صبر یہ ہے کہ صبر علی المصیبت، کہ جب اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب کوئی مصیبت آزمائش آتی ہے تو مسلمان گھبراتا نہیں، وہ کہتا ہے کہ ہم سب اللہ کے لیے پیدا ہوئے اور اللہ کے طرف لوٹ کر جانا ہے۔ رمضان کے مہینے میں صبر کی جو ہے آپ کی تربیت کی جا رہی ہے کہ ہمارے اندر صبر کی طاقت پیدا ہو، اور شیطان الٹا کر دیتا ہے، گھروں میں بے صبری کرتے ہیں۔ آج کل لاک ڈاؤن ہے تو سب مرد حضرات بھی گھر میں ہے، بچے بھی الحمدللہ، خواتین بھی ہے، روزے رکھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، جو اللہ نے دیا اس میں سے صدقہ و خیرات زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی گھروں میں بھی بے صبری کا معاملہ کر دیتے ہیں کہ صاحب اب تک افطار کا کھانا تیار نہیں ہوا، افطار تیار نہیں ہوا۔ اس قسم کی باتیں گھروں میں خواتین سے کی جاتی ہے جو مناسب نہیں ہے۔ وہ بھی روزے دار ہیں، آپ بھی روزے دار ہیں، اور دونوں کا مقصد یہ ہے کہ اس روزے سے تقویٰ پیدا ہو اور صبر کی طاقت پیدا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا شہر المواسات، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ غم گساری کرنے کا مہینہ ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو جہاں اس کے بے حد فوائد اور ثواب ہے، وہاں اس کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ ہم بھوکے ہیں اللہ کے لیے، روزہ رکھے تو کیا محسوس ہو رہا ہے۔ غریب لوگ عام دنوں میں بھی بھوک و پیاس سے جب جوجھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو ان کی بھوک اور پیاس کا بھی ہم کو عملی طور پر روزے میں احساس ہوتا ہے۔ تو حضور نے اشارہ دیا کہ غریبوں کے ساتھ ہم بھی ہمدردی کا معاملہ کریں اور ان کے ساتھ غم گساری کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ مدد کریں۔ خاص طور سے رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ حدیث پاک میں فرمایا ہوا کی طرح سخاوت کرتے تھے۔ آج کے حالات میں ہمارے ملک میں اور پوری کائنات میں ایک موذی مرض کورونا وائرس نے سب کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ اس موقع پر لاک ڈاؤن میں رہنا ضروری ہے، اس بیماری سے احتیاط کے لیے سوشل ڈسٹنس، سماجی فاصلہ رکھنا ضروری ہے، لیکن اس میں ہم غریبوں کا خیال رکھیں، ان کے بھوک و پیاس کا خیال رکھیں، ہم سے جو ہو سکے پڑوسیوں کی، غریبوں کی بلا لحاظ مذہب و ملت مدد کریں۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے، اسلامی اخلاق ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا، اس میں اللہ سے جو ہے تو جنت کو مانگو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ جس کو جنت مل گئی کامیاب ہو گیا، اصل کامیابی وہ ہے، اور جو جہنم سے اور نرگ سے، دوزخ سے بچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ قرآن کریم میں فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ یقیناً وہ شخص اور وہ بندہ اور بندی اور وہ انسان کامیاب ہے۔
हुजूर ने फरमाया इस महीने में खास तौर से जन्नत मांगो, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नता व नऊज़ु बिका मिनन नार वाली दुआ पढ़ो और कलमे तय्यबा की कसरत करो। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इसकी कसरत करो। अर्शे इलाही तक ये कलमा पहुंचता है और सबसे अफजल जिक्र है। और फरमाया इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। आज जो मसाइब और जो हालात हैं उसका सिर्फ और सिर्फ हल ये है कि हम अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें। सारे दरवाजे बंद हो गए, बाजार बंद कर दिए जा रहे हैं, मदारिस और स्कूल बंद कर दिए गए हैं, ये बंद हो गया है, वो बंद हो गया है, सारे दरवाजे बंद हो गए, लेकिन एक दरवाजा खुला है, वो अल्लाह के तौबा का दरवाजा खुला। फरमाया बाबु तौबती मफ्तूहतुन, फरमाया क़यामत तक दरवाजा तौबा का खुला है। और फरमाया कुरान करीम में ये मौका है कि अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करे। अल्लाह अपने बंदों की तौबा जरूर कबूल करते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, बल मायूस होने की जरूरत नहीं है। कुरान करीम में फरमाया या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे गुनाहगार बंदो, गुनाहगारों को मेरे बंदे कहा अल्लाह ने, ऐ मेरे गुनाहगार बंदो, अरे जिन्होंने नाफरमानी करके अपनी जानों पर बड़ा जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे के सारे गुनाह माफ करेगा। बस शर्त यह है कि रो धोकर सच्चे दिल से गिड़गिड़ा कर तौबा करे और आइंदा उस गुनाहों की तरफ ना जाए। कुरान करीम में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतुन नसूहा, ऐ ईमान वालो खूब खूब अल्लाह की तरफ खालिस तौबा करो। तो इस महीने में हमको तिलावत कुरान करीम का भी एहतमाम करना चाहिए। कुरान करीम इस महीने में नाजिल हुआ, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन, फरमाया कि रमजानुल मुबारक का महीना वो महीना है जिसमें कुरान करीम जैसी किताब नाजिल की गई है। उसमें सारे इंसानों के लिए हिदायत है और खुले दलाइल है, और हक व बातिल के दरमियान ये कुरान फर्क करने वाला है। मेरे भाइयों और बहनों, ये मौका है हम रोजे के इस मुबारक इबादत के जरिए रमजानुल मुबारक में ऐसा जो है तो माहौल पैदा करे कि बिरादरान इस्लाम भी इस्लामी तालीमात से मुतासिर हो जाएं। और कुरान में और इस्लामी तालीमात में ये कशिश है कि हम कुरान के 4 हक अदा करें। पहले सही पढ़ना सीखे तजवीद के साथ। नंबर 2, रोजाना तिलावत का एहतमाम करे। 1 पारा, 2 पारे, आधा पारा, आम दिनों में भी इसका एहतमाम करे, क्योंकि हुजूर ने फरमाया सबसे अच्छा अमल वो है जो थोड़ा हो लेकिन पाबंदी के साथ किया जाए। खैरुल अमली मा क़ल्ला व दीमा अलैह। तीसरा हक यह है कि कुरान करीम पर अमल किया जाए। आज जो हम जलीलो खार हो रहे हैं उसकी सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि हमने कुरान करीम को पसे पुश डाल दिया है। सहाबा किराम ने कुरान को सीने से लगाया था तो वो इज्जत वाले हो गए थे, सारी दुनिया उनकी इज्जत करती थी। और आज हमने कुरान को पर अमल करना, कुरान करीम को छोड़ दिया, कुरान पर अमल करना छोड़ दिया और सिर्फ तिलावत तक या दूसरे चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मय्यत के दम आसान होने के लिए और घर भरावनी के लिए, दुकान के इफ्तिताह के लिए, ये मकसद नहीं है कुरान का। कुरान का मकसद ये है कि सारे इंसानियों के लिए ये हिदायत है, इस पर अमल किया जाए। हम सब मिलकर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएंगी और हमको भी अल्लाह इज्जत से सरफराज करेंगे। इकबाल ने कहा वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। और चौथा हक यह है कि जो कुरान पाक आपने सीखा, पढ़ा, अमल किया, इस पैगाम को सारी इंसानियत तक पहुंचाओ। इंसानों के साथ सबसे बड़ी हमदर्दी यह है
जो पैगंबरों ने और रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कि कोई इंसान दुनिया का जहन्नम में न जाए, ये हुजूर का मिशन था पैगंबरों का। हम भी ये कोशिश करें कि हमारे बिरादरान वतन को मोहब्बत के साथ, अखलाक के साथ, खिदमत खल्क के जज्बे से मुतासिर करके उनको इस्लामी तालीमात से रूशनास कराएं। अभी एक बहुत बड़े आदमी ने जो है तो यूरोप में इस्लाम कबूल किया, इस्लाम की तालीमात में वो कशिश है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस महीने की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए, तिलावत कलाम पाक की, उस पर अमल करने की, उसको दिन रात पढ़ने की और उसके मानी और मतालिब और अहकाम समझकर अमल करने की और इस पैगाम को सारी इंसानियत तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए और सदका व खैरात और ज़कात का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। ज़कात कभी भी दी जा सकती है, लेकिन रमजानुल मुबारक में ज़कात इसलिए दी जाती है कि अल्लाह के रसूल ने हजरत सलमान की हदीस में ही फरमाया खुतबे में कि रमजान में सवाब का जो है तो मामला बढ़ जाता है। अगर कोई रमजान में नफिल अदा करेगा तो उसको एक फर्ज के बराबर सवाब मिलेगा, और अगर एक फर्ज अदा किया तो 70 फर्ज के बराबर उसको सवाब मिलेगा। इसलिए हमारे बिरादरान इस्लाम भाई और बहने अपनी ज़कात रमजान में ही निकालते हैं कि 70 फर्ज का इसमें सवाब मिलेगा। ज़कात के माना है पाक करने के। ज़कात देने से माल पाक और साफ और महफूज हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात देकर अपने मालों को पाक और महफूज कर लिया करो। और दूसरी हदीस में फरमाया कि कोई माल खुशकी में या समंदर में जाए नहीं हुआ जिसकी ज़कात दी गई। जिसकी ज़कात ना दी जाए वो माल की हिफाजत की गारंटी अल्लाह ने नहीं दी है। और ज़कात देने से अल्लाह बहुत खुश होते हैं। तो अल्लाह ने माल दिया, उसमें से आपको कहा जा रहा 40वां हिस्सा दो। ये अल्लाह ने आपको देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं बनाया। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। अगर हम इस नेमत की कदर दानी नहीं करेंगे, ज़कात अदा नहीं करेंगे, अल्लाह नाराज होकर बारिशें रोक देते हैं और नाराज हो जाते हैं। इसलिए हमको कोशिश करना चाहिए कि हम ऊपर वाला हाथ रहे, यानी लोगों की मदद करने वाले, ज़कात देने वाले, सदका करने वाले और खैरात करने वाले, मदारिस अरबिया की, दीनिया की मदद करने वाले और दीनी और अच्छे नेक कामों में मदद करने वाले बन जाएं। तहज्जुद का एहतमाम करें, सहर से पहले 2-4 मिनट पहले उठकर फिर सहर करने के बाद ना सो जाएं बल्कि तिलावत करें। फिर फजर की नमाज के बाद 3 तस्बीहात करें, एक आपके इस्तिग़फ़ार की तस्बीह, एक दुरूद शरीफ की तस्बीह और एक तीसरे कलमे की तस्बीह करें। एक आयत की तफसीर आपने जो पढ़ने वाले बच्चे हैं बच्चियां वो सुनाए घर में, या आप खुद सुनाए। कुरान करीम की एक आयत की तालीम देंगे तो 360 दिन में 360 आयतों का आपको इल्म होगा कि अल्लाह ने हमको क्या हुक्म दिया है। और इसी तरह इफ्तार से पहले बातें ना करें, ना इफ्तार से पहले दुआओं का खूब एहतमाम करें। 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती, मुसाफिर की दुआ, मजलूम की दुआ और इफ्तार के वक्त रोजेदार की दुआ। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और इस मुज़ी मर्ज को, पूरी कायनात से, कोरोना वायरस को दूर फरमाए। हमारे तमाम मुल्क को और देश को इससे महफूज फरमाए, हमारे शहर को महफूज फरमाए, हमारे महल्ले को, हमारे घर को, हमारे खानदान को इससे महफूज रखे और सेहत की नियामत से हम सबको सरफराज फरमाए। रमजानुल मुबारक की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर कोई सवाल करना चाहे तो जरूर सवाल करें, इसका इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश की जाएगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन फी दुनिया वल आखिरह। हज़रत ने बड़ी ही कीमती बातें इरशाद फरमाई। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिस
جن کو کچھ سوال کرنا ہو وہ ان باکس میں لکھ سکتے ہیں، حضرت انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ ایک ضروری اعلان یہ بھی ہے کہ کل انشاءاللہ حضرت مولانا رضوان الدین معروفی صاحب ہم سے مخاطب ہوں گے، اس کی لنک بھی آپ حضرات کی خدمت میں سینڈ کی جائے گی، آپ خود بھی سنیں اور دیگر گروپس میں بھی اس کو سینڈ کریں۔ یہ ایک بچے نے سوال کیا ہے مولانا، میں اس کو پڑھ رہا ہوں، آپ سے درخواست ہے کہ اس کا جواب دیں۔ مولانا ہمیں معلوم ہے کہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم روزے دار نہیں ہیں تو بھی ہماری دعا قبول ہوگی؟ بے شک، اگر روزے دار نہیں بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میرے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی، میں جب بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ میں قریب ہوں کہ نہیں ان سے، فرمایا ان سے بہت قریب ہوں، ہر دعا کرنے والے کی دعا میں قبول کرتا ہوں۔ دعا انسان کے طرف سے انتہائی اپنی عاجزی کا اپنے پروردگار اور پالنہار اور مالک مختار کے سامنے اظہار ہے، چاہے روزے دار ہو چاہے نہ ہو، اللہ ہر ایک کی دعا مانتا ہے۔ جی جزاکم اللہ۔ اور کسی کو کچھ سوال کرنا ہو تو اچھا، کون سی عمر سے روزہ فرض ہوتا ہے؟ ہاں، بالغ ہونے کے بعد ہر مرد عورت پر، ہر اس بچے پر جو بالغ ہو جائے اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور بالغ ہونے کی علامتیں کتابوں میں بھی لکھی ہے، علماء کرام بھی بتا دیتے ہیں۔ عموماً لڑکیاں 15 سال اور لڑکوں کے لیے 17-18 سال بتائے گئے، یا کوئی بلوغ کی دوسری علامت پائی جائے تو ان پر روزہ رمضان کا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ روزہ نہ رکھے تو ان کی قضا واجب ہوتی ہے، اور نہ وہ گناہگار ہوں گے بالغ ہونے کے بعد روزہ چھوڑنے کی وجہ سے۔ ایک بچی نے سوال کیا ہے کہ بالغ مطلب؟ وہ بالغ کا مطلب یہ ہے کہ وہ باشعور ہو جائے، اور لڑکا تقریباً 18 سال کا ہو تو بالغ تصور کیا جاتا ہے۔ اور کچھ ایسی علامتیں بھی ہیں جو الگ سے لکھی گئی کتابوں میں، آپ اپنے استاد محترم سے معلوم کر لیں کہ وہ علامتیں کیا ہیں۔ جی، اور کوئی سوال؟ اور کسی کو کچھ سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ ایک سوال بہت زیادہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، میں وہ بتا دیتا ہوں کہ نیت کرنا لوگ سمجھتے ہیں کہ کیسی نیت کی جائے، تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، لیکن رات میں اگر نیت کر رہے ہیں تو یہ کہ بِالصَّوْمِ غَدًا نَوَيْتُ، دل میں ارادہ کر لے کہ میں کل روزہ رکھ رہا ہوں اللہ کے لیے، رمضان کا کافی ہے۔ یا پھر صبح ہونے کے بعد بھی نیت کر لے، ارادہ پکا کر لے کہ میں آج اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ روزہ کہتے ہیں اللہ کے لیے آپ کے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور شہوات سے محفوظ رہنے کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ تو روزوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، ایک سوال ہے کہ نماز کب سے فرض ہے؟ نماز کے سلسلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیارے انداز سے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے کہا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا السابعہ، جب 7 سال کے ہو جائے تو اپنے بچوں کو نماز کا حکم کیا کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر ہلکی ان کو تنبیہ کرو، اور 10 سال کے ہونے کے بعد، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو اس وقت نماز چھوڑنے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا جو جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے، یا ایک ساتھ 2 نمازیں پڑھ لیتا ہے فرض،
تو وہ آپ کے کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ جاتا ہے. اور نماز معراج ہے مومن کی. نماز کا 700 مرتبہ تقریباً ذکر ہے قرآن کریم میں، اور نماز کو اللہ نے عرش پہ بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فریضہ تحفے کے طور پر امت کے لیے عطا فرمایا ہے. جی بس دعا کرے. جی جزاکم اللہ خیر. جزا دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. لا الہ الا انت الحلیم الکریم. سبحان رب العرش العظیم. الحمدللہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا مریضا الا شفیته ولا حاجتا یا لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین. اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم کو سب کو صحت اور عافیت نصیب فرما دیجئے. یہ وبائی مرض کورونا وائرس کے صورت میں پوری دنیا کو جو لپیٹ میں لیا ہے، اس سے سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائیے، اس سے حفاظت فرمائیے. آپ ہی شفا دینے والے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا. اور آپ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قرآن میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا آپ ہی دیتے ہیں، اللہ ہی شفا دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو بیماری سے بچائے اور ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے. رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات اور دینی امور اور نیکیوں کے کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. جن جن بھائیوں اور بہنوں نے اپنے لیے دعا کرنے کے لیے کہا، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. ہر ایک کے دل میں جو جائز مقاصد ہے، اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اس کو پورا فرمائے. آمین. وسبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں پلس اکیڈمی، ایمز کڈس اور موتی والا گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی طرف سے جناب مولانا نسیم صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے بزی شیڈیول میں سے قیمتی وقت نکالا اور ہم سبھی کو ایڈریس کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو نصیحتیں انہوں نے کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس رمضان کا جو مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ ہم اسی وقت 2 بجے کے آس پاس انشاءاللہ تعالیٰ کسی ایک بڑے عالم کے ساتھ آپ حضرات کے پاس پھر سے حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیر.